600 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہنے والی مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ، جو کہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے دنیا میں ہر چیز عروج و زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ بھی جب اپنے عروج کو پہنچی تو اس کا زوال شروع ہو گیا، اور پھر اس سلطنت کا ایسے خاتمہ ہو گیا جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ لیکن اس سلطنت کے سلاطینوں کی جذبہ ایمانی اور اسلام سے ان کی بے پناہ محبت ہونے کی وجہ سے دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں یہودیوں کی جانب سے آپ کو کی جانے والی پیشکش کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پیشکش کیا تھی اور آپ نے اسے کیوں ٹھکرا دی؟ اس وقت آپ کے کہے گئے تاریخی الفاظ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، جو کہ جذبہ ایمانی اور اسلام سے آپ کی محبت اور وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی اس وقت سلطان بنے جب سلطنت زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ جنگوں میں ہونے والی پے در پے شکستوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ایک ایک کر کے اپنے علاقے کھو رہی تھی۔ اس وقت سلطنت معاشی لحاظ سے بھی کافی کمزور ہو چکی تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے آپ کو بہت بڑی دولت کی آفر کی اور کہا کہ فلسطین آپ ہمیں دے دیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سلطان عبدالحمید سے مخاطب ہیں، وہ سلطان جس کے جسم میں عثمان غازی کا خون دوڑتا تھا، جن کا مقصد نظام الہی کو دنیا پر نافذ کرنا تھا۔ اس وقت سلطنت جس حال سے گزر رہی تھی، سلطان چاہتے تو وہ یہ پیشکش قبول کر سکتے تھے اور ان دولت سے سلطنت کا قرضہ اتار کر ایک شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کہا فلسطین مسلمانوں کی ملکیت ہے، جسے مسلمانوں نے اپنے خون سے حاصل کیا ہے۔ اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی دے دو تو بھی میں تمہیں فلسطین کی ایک بالش جگہ بھی نہیں دوں گا۔ یہ جذبہ تھا ہمارے مسلمان حکمرانوں کا، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ جذبہ آج ہمارے حکمرانوں میں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے آج مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مسلمانوں کو ایک عظیم اور بہادر حکمران عطا فرمائے اور مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا فرمائے۔ آمین۔